بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 فروری بروز منگل ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے BRT منصوبہ کے حوالے سے، جو آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بڑا ریلیف ملا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس کا وویلا مچایا جاتا تھا اپوزیشن کی طرف سے، آج اس کو رد کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے آرمی عدالتوں میں چلنے والا ایک سویلین کے خلاف جو چلنے والا مقدمہ ہے، اس کو چیلنج کیا گیا تھا کہ آرمی عدالتیں کیسے ایک سویلین کے کیس کو سن سکتی ہیں، اور وہ نیشنل پارٹی کا سابقہ جنرل سیکرٹری تھا۔ اس کی آج درخواست خارج ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ سے۔ وہ ڈیٹیلز بڑی اہم ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے اوپر بھی ہماری اپوزیشن سیاست کرتی رہی ہے۔ اور آخر پر ہم بات کریں گے شہباز شریف کے فرنٹ مین گرفتار ہو گئے ہیں۔ نیب نے آج ان کی درخواست ضمانت، جو عبوری ضمانت تھی، ضمانت قبل از گرفتاری، لاہور ہائی کورٹ سے خارج ہوئی اور ان کو گرفتار کیا۔ ان کی ڈیٹیلز، انہوں نے جو مال چرایا، جو انہوں نے فراڈ کیا، خرد برد کی بڑی اہم تفصیلات ہیں، اور وہ بڑے اہم ساتھی ہیں شہباز شریف کے۔ وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو معاملہ ہے BRT منصوبہ جو ہے، یہ بڑا اہم ہے، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جس نے سماعت کی ہے۔ 2 دفعہ جو کیس ہے وہ چل چکا ہے BRT منصوبے کے خلاف۔ پہلے نیب کو تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اس کو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کالعدم قرار دے دیا تھا، معطل کر دیا تھا۔ اور آج جو FIA کو سابق چیف جسٹس جو سیٹھ وقار کی طرف سے، جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کی طرف سے FIA کو جو ایک خاص اسائنمنٹ دی گئی تھی، اور 21 نکات دیے گئے تھے کہ BRT منصوبہ کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ وہ جو ان کو ڈائریکشن دی گئی تھی انویسٹیگیشن کی، انکوائری کی، وہ آج کالعدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اس طریقے سے جس طریقے سے چیزوں کو دیکھا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلہ میں، وہ اس میں اتنی کوئی اہم گراؤنڈ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر انکوائری کروائی جائے۔ اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اکتوبر 2017 میں اس کے آغاز کیا۔ کہا گیا کہ یہ 6 ماہ میں پورا ہوگا، لیکن وہ پورا نہ ہو سکا، اور اس کے منتظمین بھی بدلتے رہے، اور سارا معاملہ چلتا رہا۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے، 17 جولائی 2018 کو نیب کو حکم دیا کہ وہ جو BRT منصوبہ ہے، اس کے معاملات کی مکمل تفتیش اور تحقیقات کرے۔ تاہم جو خیبر پختونخوا کی حکومت تھی، انہوں نے اس معاملے کو چیلنج کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی، اور وہ جو عدالتی حکم تھا اس کو کالعدم قرار دینے کی ریکویسٹ کی تھی۔ سپریم کورٹ کے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے میاں ثاقب نثار صاحب، ان کی سربراہی میں بینچ نے 4 سپٹمبر 2018 کو ہائی کورٹ کے حکم نامے کو معطل کر دیا، اور نیب کی تحقیقات کو روک دیا تھا، اور کہا تھا کہ نیب اس معاملے میں تحقیقات نہیں کر سکتی۔ بعد ازاں پچھلے سال نومبر میں 2 درخواست گزاروں افضل کریم آفریدی اور عدنان آفریدی نے حیات آباد ٹاؤن شپ میں واقع اپنے گھروں کے ساتھ تعمیر شدہ منصوبے کے مختلف حصوں پر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ عیسیٰ خان نے بھی ایک درخواست فائل کی تھی، اور عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ منصوبے میں زیادہ سے زیادہ 100 میٹر کے فاصلے پر بلائی گزرگاہ یا زیر زمین گزرگاہوں کی تعمیر کا حکم دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بنائی جا سکتی، جس پر پشاور ہائی کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس تھے مرحوم جسٹس وقار احمد سیٹھ اور جسٹس احمد علی پر مشتمل بینچ نے 14 نومبر 2019 کو BRT منصوبے کے حوالے سے دائر درخواستوں پر فیصلہ سنایا تھا۔ جب یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، بینچ نے مختلف نکات دیے، اور اس کی تشکیل دے کر FIA کو ان پر تحقیقات کرنے کا حکم جاری کیا تھا، اور اس میں پائی جانے والی خامیوں پر کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوبارہ اس کو جو 11 دسمبر کو خیبر پختونخوا نے FIA کے خلاف اس کیس کو چیلنج کیا، اور اس کیس کو چیلنج کر کے سپریم کورٹ میں آ گئے۔ سپریم کورٹ نے آج FIA کی کارروائی کو بھی غیر قانونی ڈکلیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے
اس کے اوپر جو ایف آئی اے کی کارروائی ہے وہ نہیں ہو سکتی، یا اپوزیشن کا یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ کرپشن ہوئی ہے اور بڑے لیول پر کوئی نقصان پہنچایا گیا ہے یا بڑے لیول پر کچھ چیزیں کی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ بی آر ٹی منصوبے کی جو ججمنٹ آئی ہے، جو جسٹس وقار احمد سیٹھ صاحب کی طرف سے ڈیٹیلز آئی ہیں، ان کی طرف سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ جو الزامات لگائے جاتے رہے اپوزیشن کی طرف سے وہ بالکل جھوٹے تھے، نہ ہی اس میں کوئی اس کیس کے اندر کوئی ایسی گراؤنڈ تھی کہ جس کی بنیاد پر نیب یا ایف آئی اے کارروائی کر سکتا ہے، اور جو پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کام کر رہی تھی وہ ٹھیک ہے اور وہ کام اپنا جاری رکھے گی اور ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہوں گی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں ایک اور اہم کیس کے اوپر آج سماعت ہوئی ہے، جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قیصر راشد خان اور جسٹس سید ارشاد علی، ان پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا جنہوں نے آج سماعت کی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں سیاسی کارکن محمد ادریس خٹک کے خلاف برطانیہ کی جو ایجنسی ہے، انٹیلیجنس ایجنسی، اس کو مختلف سرکاری راز دینے کا جو الزام تھا اور ان کے خلاف یہ کیس تھا، اور اس حوالے سے جو فیلڈ جرنل کورٹ مارشل ہے وہ اس میں اس کے خلاف FGCM کے تحت سماعت جاری تھی، اور وہ آ گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں، اور اس میں یہ کہنا تھا کہ جو معاملہ ہے کیونکہ یہ سویلین ہے ادریس خٹک، اور ان کے خلاف ایلیگیشن جو ہے ان کا کسی فوجی کے ساتھ تعلق نہیں تھا، اس لیے ان کے خلاف اگر کوئی ایلیگیشن ہے تو وہ سویلین عدالت میں چلایا جائے اور یہ مقدمہ آرمی عدالت میں نہ چلایا جائے، اور اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل جو کیس چلتا رہا۔ سب سے پہلے جو سابق چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار احمد سیٹھ صاحب، انہوں نے نیچے جو آرمی عدالت میں کیس تھا اس کی کارروائی کو روک دیا تھا اور جواب طلب کر لیا تھا وزارت دفاع سے بھی، اور جو مختلف ہیں جو اتھارٹیز ہیں ان سے جواب طلب کر لیا تھا۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کیا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے اس کے ذریعے آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ سویلین کے خلاف چلایا جا سکتا ہے۔ یہ اویس خٹک ہیں جو ادریس خٹک کے بھائی ہیں، ان کی طرف سے یہ درخواست فائل کی گئی تھی، اور یہ عدالت کو کہا گیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے جس کے تحت ادریس خٹک کے خلاف کارروائی ہوئی ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے، کیونکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب جو اس میں دفعات تھیں جو قانون کے تحت جو کارروائی کی گئی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ادریس خٹک پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے سیکشن 21D کے تحت فوجی حکام کی تحویل میں ہے، جسے سرکاری راز ایکٹ جو سیکرٹ جو کانفیڈینشیل جو ایکٹ ہے 1923 کے سیکشن 3 کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم سرکاری راز ایکٹ کہتے ہیں 1923، اس کے تحت یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ عدالت کو یہ بتایا گیا، یہ نیشنل پارٹی کے سابق جنرل سیکرٹری ہیں ادریس خٹک، جن کے خلاف یہ مقدمہ تھا۔ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو ان کے خلاف مقدمہ ہے اس میں جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت یہ کارروائی ہو سکتی ہے، جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت بھی کارروائی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی فوجی راز دینے میں انوالو ہو تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو آج 2 رکنی بینچ صاحب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ان کی درخواست خارج کرتے ہوئے فوجی عدالت کو ٹرائل جاری رکھنے کا حکم جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ اس سارے معاملے کو دیکھیں قانون کے مطابق، اور اگر کوئی غیر قانونی کام ہو تو فیصلے کے بعد اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہ ادریس خٹک کے معاملے پر بھی مریم نواز بہت زیادہ بولا کرتی تھیں، اور آج بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جو بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں ان 2 بڑی جماعتوں کے، وہ خود پیش ہوئے اور انہوں نے کیس کو پروسیڈ کیا درخواست گزار کی طرف سے، لیکن وہ درخواست خارج ہوئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں شہباز شریف کے فرنٹ مین کی طرف سے۔ شہباز شریف کے فرنٹ مین ہیں گرین ویو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے لاہور میں، اس کے سابق صدر ہیں میاں رفاقت علی۔ ان کے خلاف ایک ایلیگیشن تھا کہ انہوں نے آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں اور اس سوسائٹی میں مبینہ طور پر خرد برد اور جو مختلف لوگوں کے رقبے تھے وہ غیر قانونی طریقے سے ان رقبوں کو اپنی سوسائٹی میں شامل کروایا تھا۔ اور جو ان کے خلاف ایلیگیشن تھا
کہ انہوں نے 40 کروڑ سے زائد کے اثاثے بنائے ہیں جو ان کی آمدن سے میچ نہیں کھاتے، اور ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ ان کے اور ان کی فیملی کے 100 کے قریب اکاؤنٹس ہیں جن کی تفصیلات ہم نے طلب کی، لیکن وہ تفصیلات دینے میں ناکام رہے۔ نہ وہ تفصیلات دے سکے، نہ وہ کسی معاملے کو جو تفتیشی ٹیم ہے یا تفتیشی افسر ہے ان کے سامنے بیان کر سکے۔ انہوں نے درخواست دی تھی قبل از گرفتاری کی درخواست میں جب بحث ہوتی ہے لیگی وکلا کی ٹیم نے وہاں پر آرگومنٹس کیے، لیکن عدالت کو وہ سیٹسفائی نہ کر سکے اور عدالت نے ان کی درخواست ضمانت کو خارج کر دیا۔ جب درخواست ضمانت ان کی خارج ہوئی تو احاطہ عدالت سے ہی ملزم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، میاں رفاقت علی کو، اور ان کو اب کل احتساب عدالت لاہور میں پیش کیا جائے گا فزیکل ریمانڈ کے لیے، اور ان کا ملزم کا فزیکل ریمانڈ لیا جائے گا اور اس کے بعد تحقیقات شروع ہوں گی۔ اب ان کے خلاف جو ہے وہ 70 شکایات تھیں، ملزم میاں رفاقت علی کے خلاف 70 شکایات موصول ہوئی تھیں نیب کو، اور نیب نے کارروائی شروع کی تھی، اور یہ بھی اس کے خلاف ایلیگیشن تھا کہ سوسائٹی کے 5 کروڑ روپے سوسائٹی کی ترقی کے نام پر انہوں نے خرد برد کی تھی، اور سوسائٹی کے فنڈ بھی کھائے تھے، اور باقی جو لوگ ہیں جن لوگوں کو انہوں نے فائلیں بیچی تھی ان کے پیسے بھی کھائے ہیں، اور غیر قانونی زمینوں کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لیا تھا۔ تو یہ سارے الزامات تھے ان کے خلاف جن کی بنیاد پر آج ان کو گرفتار کیا گیا اور کل نیب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تو بی آر ٹی منصوبہ ہو یا آرمی ایکٹ کے تحت کسی سویلین کے خلاف مقدمہ چلانا ہو یا میاں رفاقت علی کی گرفتاری ہو، ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیٹیلز ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔